اعتراف کرم روبرو رب المساجد جل وعلا شب و روز مسجد کی اعمال سے آبادی کے متعلق خاص اشکال کا حل۔ آڈیو مضمون مفتی عبد المعید صاحب، ملتان، پاکستان۔ سنیے اور شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ نے انہی چند سالوں میں جبکہ بڑوں کے اختلاف رائے کو عوام میں نشر کرنے کی خوفناک غلطی کی، ہو بہو اسی دوران رب تعالی کا کرم و فضل دیکھا کہ مساجد کی شب و روز آبادی سے متعلق ایک خاص اشکال مجھ ناتواں کے ذریعے حل ہو گیا، جس پر مجھے رب کے کرم کا اعتراف بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں چند سالوں سے ایک سوال پاکستان کے بڑے بڑے تبلیغی بزرگوں سے کر رہا تھا کہ یہ بتائیے، آپ بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی اپنی مساجد شب و روز اعمال سے آباد کرو اور مسلمانوں کو اعمال مسجد سے جوڑو۔ یہ فرمائیے کہ جب کسی مسجد میں 10-15 ساتھیوں نے 8-12 2.5 گھنٹے روزانہ کے دے دیے، جس میں انہوں نے تقاضوں پر گشتیں بھی کرنی ہیں اور مسجد کو اعمال سے آباد بھی رکھنا ہے، یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ کیونکہ عموماً مساجد میں نماز کے علاوہ مسجد کی آبادی صرف 8-پون گھنٹہ ہے۔ 15-20 منٹ تعلیم، 20-25 منٹ مشورہ، اس کے علاوہ گشتیں۔ بھلے روزانہ اوقات والے 15 ساتھی ہیں۔ یہ عجیب قصہ ہے کہ 15 ساتھی مسجد میں روزانہ اوقات دے رہے ہیں اور مسجد 20 سے زیادہ گھنٹے ویران ہے یا بند رہتی ہے۔ تو مسجد آبادی کی عملی صورت واضح طور پر فرمائیں کیا ہے؟ شب و روز مسجد آبادی کوئی قوالی تو ہے نہیں کہ بس گاتے جائیں، یہ تو عمل کی چیز ہے، اسے واضح تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اکثر بزرگ خاموش ہو جاتے، بلکہ ایک ملکی سطح کے پاکستان شورا کے بزرگ فرمانے لگے، آپ نے 8-پون گھنٹہ آبادی کہہ دیا، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی بھی کہیں کہیں ہے، ہر جگہ نہیں، جبکہ ساتھی روزانہ اوقات دے رہے ہیں۔ آخر آبادی کیوں نہیں ہے؟ اس کی کوئی تو عملی شکل تجویز فرمائے نا۔ بھائیو، جب مجھے کہیں سے اطمینان نہ ہوا تو خود غور و فکر شروع کیا تو مجھے حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی باتوں میں، اور پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، مولانا احسان الحق صاحب، مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی باتوں میں ہی اس کی تفصیل مل گئی، جس کے مطابق ہم نے مسجد آبادی کی کوشش شروع کی، دوسروں کو بھی بتائی، جس کی برکات کھلی آنکھوں مشاہد ہوئی۔ یہ کرم بھی بندہ پر انہی دنوں ہوا، فللہ الحمد والشکر۔ لیجئے مسجد آبادی کے حوالہ سے بڑوں کا ارشاد فرمودہ کچھ عملی نقشہ اور حاصل آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کی باتوں سے یہ ملتا ہے کہ روزانہ اوقات دینے والے کوشش کریں کہ روزانہ کے اوقات میں کچھ احباب مسجد میں ایمانی مجالس، علم کے حلقے لگائیں، ذکر و نماز، دعا و تشکیل، ہدایات، کارگزاری، خدمت و اخلاق میں ہوں، تو کچھ باگر گشتوں میں ہوں، اور دوران گشت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طرز پر اعمال مسجد میں جوڑنے کی کوشش بھی فرمائیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتوں میں ملا کہ روزانہ کے اوقات میں مسجدوں میں دعوت، علم کے حلقے بھی لگاؤ اور باہر گشتوں کے ذریعے مسجدوں کو بھرو۔ یہ کام حاجی صاحب نے بھرپور کروایا، تاہم اس کام میں بعض نوجوان دوستوں نے جذبات میں کچھ غلطیاں ضرور کی، مثلا مسجد لانے کے لیے اصرار، یا تبلیغ کے گزشتہ کام کی نفی، یا بعض الفاظ رٹوانے کی شدت۔
تو اس سلسلے میں مشورے سے غلط چیزوں کی اصلاح فرما دی گئی، لیکن مسجد آبادی کی محنت کے مسنون اعمال کو باقی رکھا گیا تاکہ جوؤں کے ڈر سے کمبل چھوڑنے والا معاملہ نہ ہو جائے۔ مولانا احسان الحق صاحب مدظ ذلہ نے فرمایا کہ مساجد کو شب و روز دعوت کے چاروں اعمال سے آباد کرو: دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، اور جو روزانہ اس میں لگے گا اس کا مزاج تبلیغی بنے گا، ورنہ مزاج میں تبلیغ رچے بسے گی نہیں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ شب و روز آبادی کی عملی صورت یہ بناؤ کہ مجموعے اور جماعتیں بنا لو مختلف اوقات کی، ایک مجموعہ جا رہا ہو، دوسرا مجموعہ مسجد آ رہا ہو۔ مطلب یہ کہ جس وقت میں جو مجموعہ ہو وہ اپنے اوقات کے دوران مسجد میں اعمال بھی کرے، باہر گشتیں بھی، دونوں کام ساتھ ساتھ جاری رہیں۔ مولانا سعد صاحب زیدہ مجدوہ نے دعوت، علم، استقبال کے عنوان پر مسجد آبادی کی ترتیب سمجھائی، جس میں ہر علاقے کے علماء کرام کو عمومی احباب کی طرح روزانہ مسجد آبادی کے لیے اوقات دینے کا مطالبہ کیا۔ روزانہ کے اوقات میں مسجد کے اندر استقبال، دعوت کا بندوبست کر کے باہر گشتوں کا فرمایا۔ روزانہ کے اوقات میں مسجد کے اندر استقبال، تعلیم اور دعوت کا بندوبست کر کے باہر گشتیں کرنے کا فرمایا، اور بغیر اصرار فضائل سنا کر اکرام سے مسجد کے ماحول میں لانے کی ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ عمومی فضا یہ بنائیں کہ مسجد سے باہر مختصر بات اور تفصیلی 6 نمبروں کی بات اور تمام تشکیلیں زیادہ سے زیادہ مسجد کے ماحول میں، گو کہ بوقت مجبوری تفصیلی بات مسجد سے باہر اور تشکیل بھی مسجد سے باہر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عام فضا مسجد سے باہر مختصر دعوت اور مسجد کے ماحول میں تفصیلی دعوت کی بنے۔ بہرحال سبھی بزرگوں کی باتوں میں بکھرے موتی مل کر مسجد آبادی کی تفصیل سامنے آ گئی، اور ملکوں، شہروں اور محلوں کے احباب کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ فللہ الحمد والشکر۔ خدائے ذوالجلال بڑوں کے فرامین کی روشنی میں مسجد آبادی کے حوالہ سے کسی بھی صورت پر موجودہ اکابر کے اجتماع القلوب کی شکل بھی بنا ہی دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں تو معافی و درگزر کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ، جوڑ کی کوششیں کرتے ہوئے باہم جڑ کر چلنا ہے اور اعمال اور دعائیں کرنی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فقط والسلام۔ بندہ عبد المعید، ملتان، پاکستان۔